سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جن قوموں کی عزت ہوتی ہے دنیا میں، اور وہاں پہ جب بھی وہ کسی دورے پہ جاتے ہیں، کسی ملک میں بھی وہ مہمان کے طور پہ جاتے ہیں، نارمل تو ہر بندہ جو قوم کا ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے لوگ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کی اپنے ملک میں عزت نہیں ہوتی، اپنے ملک میں ان کے آگے پیچھے 100 گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو جس طرح مرضی میں رونتا جاؤں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کیونکہ میرے پاس طاقت ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو واقعہ یہاں انگلینڈ میں گزرا، ہمارے جو اپنا محسن نقوی صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہوئے، اور وہ ظاہر ہے وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ان کی داستانیں جو ہیں پچھلے 3 سال سے، یہ نہیں کہ پاکستانیوں کے لیے ایک تکلیف دہ باتیں ہیں، مگر یہ گورے بھی جو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ان کی گاڑی جب وہاں پہ پہنچی، پیچھے سے تو کوئی ایک ویڈیو دکھائی گئی، شاید پتہ نہیں وہ 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ کسی بھی آفس یہاں پہ پہنچے، بتایا جا رہا وزیر داخلہ کے آفس گئے، ہوم آفس گئے، وزیر جہاں بھی گئے، خارجہ کے آفس گئے، مگر وہاں پہ ان کی گاڑی کی ایسے تلاشی لی گئی جیسے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 2 نمبری بندہ آ گیا۔ ویسے تو 2 نمبر ہی ہے، لیکن ان کو کیسے پتہ چلا، یہ بڑی حیرانگی کی بات۔ اب کل کی یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ چلو جی ہماری قوم کو تو یہ پتہ تھا، اور یہ ان لوگوں کو کس نے بتایا کہ اس کی بھی تلاشی لینی۔ اور وہاں پہ اب سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو بے شمار لوگ جو ہیں کافی، میں تو بڑے اچھے الفاظ سے بات چیت کر رہا ہوں، لیکن لوگ جس طرح انہیں مخاطب کر رہے ہیں، شرم کا مقام، افسوس ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک میں کہتے ہیں ہم منسٹر ہیں، جب یہ باہر آتے ہیں تو ان کی اصلی اوقات جو ہوتی ہے وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا عزت ہے ہمارے منسٹروں کی دوسرے ممالک میں؟ اسے ویڈیو نے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لے، ہم تو تصویریں لگا دیں گے اوپر، کیونکہ ویڈیو کیا چلانی ہے آپ کو دکھانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ جرمنی کی ایک شاید سفیر تھی یا میرے ذہن سے نکل گئی، وہ اسی طرح ہمارے وزیر اعظم ہاؤس گئی وہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے۔ اس کو کہا گیا آپ اپنے پرس کی تلاشی دو۔ اس نے کہا جی میں کیوں پرس کی تلاشی دوں؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں آرڈر ہے۔ اس نے کہا اچھا جی آپ کا آرڈر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور میں واپس جا رہی، پرس کی تلاشی نہیں دی اسے۔ پھر اس کے پیچھے بھاگے اور وہاں پہ کھلبلی مچ گئی، اور وہ لوگ جو بھی تھے ڈیوٹی والے، انہوں نے کہا نہیں نہیں میڈم آپ جائیں، آپ کے پرس کی تلاشی نہیں ہم لے سکتے، نہ آپ کی تلاشی لے سکتے۔ اب کل یہ جس طرح تلاشی لے رہے تھے تو غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کہتے جناب ہماری گاڑی جو ہے آپ اس کی جس طرح تلاشی لے رہے ہیں، وہ تو ایسے چیک کر رہے تھے پتہ نہیں بم لے کے آ رہے ہیں آپ، تو ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ گئے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب اور وہ راجہ صاحب جو ہے ان کے لیے گئے ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ اس بارے میں بات چیت کرنے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور یہ سارا پتہ ہے جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ عمران ریاض ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ آج کل بھی ایک یوٹیوبر کی ویڈیو میں نے تھوڑی سی سنی تھی، وہ کہتا ہے جس طرح وہاں پہ حشر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ جب آپ کے ملک میں انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہو، جب آپ کے ملک میں وہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہو، تو آپ کے حوالے یہ بندے کر دیں گے؟ اور پھر آپ کو یہاں سے میرا حال اندازہ ہو جانا چاہیے جس طرح آپ کا وہاں پہ استقبال ہوا۔ قوم کی حالت سن لیں ذرا۔ کل اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کا، اس کو کوئی پیسے ملے، آپ ایماندار لوگ یہ جو کہتے ہیں جی ہم ووٹ لے کے بڑی ایمانداری کے ساتھ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی حالت سنیں۔ اس نے کہا جی یہ کچھ پیسے ملے ہیں تو جس کے لے جائے گا تو 12 بندے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے
کہ یہ کہتے جی ہم ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو ہماری سپہ سالار ہے یا فوج ہے، جو ہمارے سپہ سالار ہے یہ فوج ہے، انہوں نے یہ کچرا جو ہے یہ اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسی سوچ ویسے کہ لوگوں کو آگے بھیج کے اپنی تو بےزتی کی فکر کوئی نہیں ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ ویڈیو لگا رہے ہیں وہ بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی ویڈیو لگا کے اور پھر اس کے چہرے بگاڑ کے۔ یہ میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے آرمی چیف کی ویڈیو بھی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کی بھی لگائی جا رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی لگائی جا رہی ہے، تو یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غیر اخلاقی کام ہے۔ میں آپ کو اصل میں بتاؤں، اس سے ٹھیک ہے 2 منٹ 4 منٹ لوگوں کو لائک مل رہے ہیں، یہ نہیں کہ لائک نہیں مل رہے، لاکھوں پہ یہ ویڈیو جا رہی ہے، مگر کیا اس سے ان لوگوں کی اخلاقی حالت ٹھیک ہو سکتی؟ یا اس سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے جب ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تو کتنے ملین لوگوں نے اس کو فالو کیا، فیس بک کیا، سوشل میڈیا پہ، مگر اس سے عمران خان کے حالات نہیں بدلے۔ آپ سوشل میڈیا پہ شور ڈال سکتے، سب کچھ کر سکتے، لیکن پریکٹیکل طور پہ آپ عمران خان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پریکٹیکل طور پہ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں جاگنا چاہیے اور وہ باہر آ کے احتجاج کر سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ بے گناہ اسے چھوڑو، تو وہ کچھ نہ کوئی تقدیر بدل سکتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے پھر آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے اور دور چلے جاتے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہے، وہاں سے بیانات جو ہیں عمران خان صاحب کے مختلف ویڈیو بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں، وہ بھی فیک ویڈیو ہے، کیونکہ ان کی تو تصویر تک نہیں آ سکتی تو ویڈیو کہاں سے آنی۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی چیزیں جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ نے آج اگر اپنے آپ کو یا انقلاب کی بات کر لے تو انقلاب لانا تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی۔ اگر سری لنکا دیکھتے آپ یا بنگلہ دیش دیکھتے ہیں یا نیپال دیکھتے تو وہاں پہ لوگوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ نہیں کیا، تو آج انہوں نے اپنے آپ کو جو بھی حالات تو ٹھیک نہیں ہونے ہمارے ممالک کے، یہی حالات رہنے ہیں۔ کل بھی ایک صاحب میرے آفس آئے ہوئے تھے، افغانستان سے تعلق تھا، کہتے میں 25 سال سے ادھر رہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ سارے ممالک کے ہمارے یہی حالات، ہم اپنے ممالک کو ٹھیک نہیں کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عرصہ دراز سے یہاں ان کا بزنس تھا، ٹھیک تھا، خوش باش زندگی گزار رہے تھے، مگر بات جو مجموعی طور پہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو آج کے حالات میں جناب یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے اور ہماری ایمانداری کی مثالیں یا ہماری عزت کے جو آپ نے چرچے دیکھ لی ہیں وہ آئے دن کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ کبھی امریکہ میں وزیر اعظم کی پتلون جو ہے وہ اتار دی جاتی ہے، تو یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے ملک کی کتنی عزت ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ اب ہم بلندی پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پہلے بلندی کے جو 2-3 رزلٹ آئے ہیں بڑے ویسے عجیب ہی ہے۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف پاکستانی میڈیا پہ چلتے ہیں، نہیں جناب، برٹش میڈیا، جرمن میڈیا، ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چیزیں پھر پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ سلوک ہوا ان کے ساتھ، یہ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے وطن میں یہ فرعون بنے ہوتے ہیں، اپنے وطن میں انہوں نے قبرستان بھی جانا ہو تو وہ لال کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ وہ مجھے یاد ہے ایک بنے تھے جج تھے، شاید نام میرے ذہن میں نکل گیا، قائم مقام وزیر اعظم چند دن کے، تو انہوں نے ماں کی قبر پہ جانا تھا، انہوں نے کہا جناب میرے لیے کارپیٹ بچھاؤ، اور بعد میں جب یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو کیو میں لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہیں کہا جاتا ہے ذرا تلاشی دو، تمہارا ذرا پتہ کرے کہ آپ وہ کہ میں جج ہوں، کمیٹی پاس جج ہے، تو جج ہوگا تو پاکستان میں ہوگا، یہاں پہ تو عام آدمی، یہاں پہ آپ نے دیکھا بس اسٹاپ پہ بھی کسی نے بس پہ سوار ہونا چاہے وہ تو کیو لگی ہوتی، بیکری پہ چلے جاؤ، کہیں پہ بھی چلے جاؤ تو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا۔ طاقت کا نشانی یہاں پہ ہوتا ہے، آپ کتنے بڑے بھی کنگ ہوں، یہاں کے سابق وزیر اعظم کی ویڈیو آتی ہے، وہ خود یہاں پہ بریڈ وغیرہ خریدنے جب جاتے تو وہ وہی طریقہ اپناتے جو ایک عام آدمی اپناتا ہے۔ تو یہ وی آئی پی کلچر جو ہے جناب محسن نقوی صاحب، یہ میرا خیال ہے آپ کے ملک میں چلتا ہے، وہاں پہ آپ ظلم کر سکتے ہیں۔
یہاں پہ آپ کی جو اصل اوقات ہے وہ آپ کے سامنے برٹش گورنمنٹ میں رکھ دی. اب آپ جو مرضی کریں، جس طرح مرضی، لیکن یہ چیزیں جو ہے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں. ظاہر آپ نے اطلاع دی ہوگی کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے بتایا تو ہوگا کہ منسٹر آ رہے ہیں وہاں کے وزیر داخلہ. اس کے بعد انہوں نے شاید ایکسٹرا کچھ چیزیں منگوائی ہو کہ اور اچھی طرح تلاشی لو اس کی. تو جناب یہ ہماری ایماندار قوم کا حال ہے، جو ابھی آج میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بتائی ہیں، اور یہ ہماری قوم کی عزت ہے دنیا میں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. مجھے کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جرمن پاسپورٹ لینا ہو تو وہاں پہ غلط سرٹیفکیٹ نہ دو، تو کسی نے کہا آپ کے پاس بھی تو یورپین پاسپورٹ ہے اور آپ بھی دندناتے پھرتے ہیں. تو مقصد اس لفظ کا یہ تھا کہ آپ کو کوئی پوچھتا نہیں. آپ کو یہ پاکستانی پاسپورٹ لے کے آپ کسی جگہ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے ملک سے نکل جائیں، چلو باہر کو تو چھوڑو، وہاں سے نکلنا تو آپ کو پتہ چل جائے. وہاں پہ آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہو تو آپ کی لائن ہی وکری ہو جاتی، کیوں علیحدہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ جائیں. تو عزت جو ہوتی ہے وہ قوموں کی لیڈر بناتے ہیں، قومیں خود اس میں حصہ لیتی ہیں. آج یورپین پاسپورٹ لے کے آپ جہاں مرضی دندناتے پھرے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. پاکستانی لے کے جائیں حضرت، اپنے ملک سے نہیں جانے دیتے. تو جناب میرا خیال ہے کہ کامنٹس اچھے کیا کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے.